أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا تو کہا انہوں نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنائے گا اس زمین میں ان کو جو فساد برپا کریں گے اس میں زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال تو کہا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اس کا کچھ حصہ کل کے درس میں گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا کہ یہاں سے انسان کی ابتدا شروع ہو رہی، اور اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ جو میں احکامات اس پر نازل کروں گا وہ زمین میں ان کو نافذ کرے گا۔ خلیفہ کا یہ معنی ہے، باقی کچھ معنی کل میں نے عرض کر دیے تھے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے اسلام کے اندر، خلیفہ کی حیثیت کیا ہے؟ خلافت کا مسئلہ مشہور مسئلہ ہے۔ اسلام کے اندر جو خلیفہ ہے، خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو بادشاہ ہے وہ مر گیا تو اس کے بعد جو ارباب حل و عقد ہوں گے، جو اہل علم ہوں گے، وہ کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اگرچہ آج کل تو طریقہ کار مختلف ہے ووٹنگ کے ذریعے سے، لیکن اسلام کے اندر خلفائے راشدین کے اندر دیکھ لیں کہ اس میں ارباب حل و عقد جو ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ کسی ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو خلیفہ کا انتخاب واجب ہوتا ہے، اور اس میں اس قدر تعجیل واجب ہے کہ جس قدر تاخیر کریں گے اس سے فتنے اٹھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اس میں چونکہ تعجیل، جلدی منتخب کرنا یہ ضروری ہے، اسی وجہ سے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے اندر کچھ تاخیر ہو گئی، 1-2 دن کی تاخیر ہو گئی، لیکن صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ چونکہ خلیفہ کا انتخاب واجب ہے اور جس قدر جلدی ہو سکے یہ زیادہ اہم معاملہ ہے بنسبت تجہیز و تکفین کے۔ اب تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی خلافت کی پڑ گئی تھی علیہ باللہ، اور آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین اہم تھی، حالانکہ تجہیز و تکفین اتنی اہم نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرمائے، وہ تو آرام فرمائے۔ یہ زیادہ معاملہ تھا، چونکہ کتنے معاملے ایسے ہوتے ہیں جو امیر نے طے کرنے ہوتے ہیں۔ جب ایک جماعت کا امیر ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا امیر ہی نہیں ہے، تو ہر بندہ اپنی رائے دے گا، تو وہاں پر اتنے اہم معاملات ہیں۔ اور دیکھیے کہ تدفین کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، چونکہ امیر ابھی طے نہیں ہوا تھا، تو اب جناب اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہنے لگا کہ بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں، بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، مکہ مکرمہ اصل شہر ہے، آپ علیہ السلام کا آبائی وطن ہے، وہاں لے جا کر دفن کرتے ہیں، اور بعضوں نے کہا نہیں مدینہ منورہ میں، یعنی کہ یہ اس طرح کے اختلافات کھڑے ہو گئے۔ اور بھی تو صحابہ کرام نے تجہیز و تکفین کو مؤخر کر دیا اور پہلے خلافت کا معاملہ حل کیا اور خلیفہ کا انتخاب کیا۔ تو بہرحال یہ جو خلافت کا تصور ملتا ہے اور خلیفہ کا تصور قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ جو خلیفہ ہے اس کا طے کرنا، اس کا انتخاب کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اور جس قدر جلدی انتخاب کر لیا جائے اتنا ہی یہ ضروری ہے، اور اس سے فتنے رفع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو خلیفہ بنایا، وہ جو وحی نازل ہوگی ان کو نافذ کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو خلیفہ بنایا۔ اب آگے قالوا اتجعل فیہا،
جب فرشتوں سے یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے، ایک فرقہ گزرا حشویہ، حشویہ اس کا نام ہے، اس کے اور بھی باطل نظریات ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے معصیت کا ارتکاب کر سکتے ہیں، فرشتوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آیت کے اس حصے سے استدلال کیا ہے کہ فرشتوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور آگے سے وہ اعتراض کر رہے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گی؟ ایک گناہ یہ کیا، اعتراض کیا۔ دوسرا گناہ یہ کیا کہ انسانوں کی غیبت کی، کہ انسانوں کی غیبت کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو اس میں فساد کرے گی، تو انسانوں کی غیبت کرنا بھی گناہ۔ اور تیسرا گناہ یہ کیا کہ وہ اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، حالانکہ حکم کیا قرآن میں آتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں نہ کیا کرو۔ واقعی منع بھی ہے کہ اپنی تعریفیں کرنا یہ منع ہے۔ تو دیکھو یہاں پر تو فرشتے تعریف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو کہ یہاں سے معلوم ہوا 3 گناہ کیے انہوں نے۔ تو اس کا علماء جواب دیتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ جو کہا تھا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ وہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ بندوں کو، جس مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ چونکہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے کہ پہلے زمین کے اندر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا، ایک بندے کو ابو الجان یعنی جنی، آگ سے پیدا کیا اس مخلوق کو ابو الجان، جس طرح حضرت آدم ہے نا، تو جنوں کے جو باپ ہے ابو الجان، تو ان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد بہت اولاد ہوئی اس کی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کی اولاد ہوئی۔ تو وہ سارے زمین پر آباد تھے اور وہ یہی کام کرتے تھے۔ جنات کے اندر چونکہ شر کا غلبہ ہوتا ہے، آگ سے پیدا ہوئے نا، شر کا غلبہ ہوتا ہے، یہ لڑتے جھگڑتے بہت ہیں، اور اب بھی دیکھ لیں کہ انسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے انہوں نے جو ہے نا قیاس کیا کہ پہلے بھی ایک مخلوق تھی تو وہ بھی یہی کام کرتی تھی، اب پھر زمین میں ایک مخلوق آ رہی ہے تو اس نے بھی یہی کام کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی اپنا جو اندازہ تھا وہ ظاہر کیا، حکمت جاننے کے لیے، اعتراض مقصود نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو کہا کہ غیبت کی ہے، تو دیکھیے کہ یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہی نہیں۔ غیبت اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ یار لوگ پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، آج پتہ نہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تھوڑی کہ سب کی غیبت ہو گئی۔ غیبت کی تعریف کے اندر آتا ہی نہیں ہے کہ اگر انسان اظہار کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جناب گناہ کر رہے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، ایک بھائی ہے، اس کی پشت پیچھے ایسی بات کر دی جائے کہ اگر اس کو معلوم ہو تو برا محسوس ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ تو اب دیکھیے کہ اگر یہ جملہ کوئی کہہ دے کہ یار آج کل دنیا میں بڑے گناہ ہو رہے ہیں، تو کوئی کہے گا کہ یار مجھے یہ جملہ بڑا عجیب لگا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو گویا کہ یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا جو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہا، یہ انہوں نے اپنی کوئی پاکی تعریف بیان نہیں کی کہ وہ فلا تزکوا انفسکم آیت کے خلاف جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک اگر مقصود یہی ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، اگر یہی مقصود ہے اسی لیے ایک مخلوق کو پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ تو کام ہم کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ حکمت جاننا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ بنائیں گے اس زمین میں ایسی مخلوق کو کہ جو اس میں فساد برپا کرے گی، ویسفک الدماء، خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 جواب دیے۔ اس آیت کی آخر میں جو جواب دیا وہ ہے حاکمانہ جواب، اور آگے حکیمانہ جواب ہے اگلی آیت کے شروع میں۔ تو یہ جو حاکمانہ جواب دیا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لا محالہ کہ یہی تھا کہ انسان ہے تو انسان کے اندر دونوں قسم کے مادے موجود ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ انسانوں کے اندر ایک آزمائش تب بھی ہوتی ہے جب دونوں قسم کے مادے ہوں، اور جو فرشتے ہیں وہ تو آزمائش سے ہی خالی ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی یہ اشرف المخلوقات ہے، تو فرشتوں کو تھوڑی پتہ تھا کہ وہ ایسی مخلوق ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں سے ایک سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب شریعت کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں، تو شریعت نام ہی ماننے کا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ نے جواب دے کے بندوں کو سبق سکھا دیا کہ تمہیں اگر کوئی بات سمجھ آ رہی ہے پھر بھی ماننا ہے، تمہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی ماننا ہے، کیوں کہ میں نے حکم دے دیا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جتنی شریعت ہے میں نے نازل کی ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کا اتباع نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی فہم نصیب